اردو سٹوریز کے معزز سامعین، حامد علی کی طرف سے السلام علیکم۔ قیامت کے دن انسان کیا کیا خواہشات کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے ہی اصل کامیابی اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ معلوم ہوا اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مجرم جتنا بھی آزاد اور بے لگام ہو جائے، آخر ایک دن اس کو ہر صورت میں اپنا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم خدا کی فرمان برداری کرتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے، اور یہ حال دیکھ کر ان کی پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے۔ جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ نزع کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں اور دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاح کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو آر دلاتے ہوئے کہیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، نمبر ایک خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر دو لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی
نسبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل پر رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔